الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر بہت سے انعامات اور احسانات فرمائے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے انعامات پر شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ شکر گزاری اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ، کہ اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اپنی نعمتیں اور زیادہ کر دوں گا۔ تو نعمتوں پر شکر گزاری یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر و قیمت معلوم ہو اور اس کی بنیاد پر ہم اللہ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری بھی کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ شکر کی ادائیگی جیسے انسان اپنی زبان اور اپنے قول کے ذریعے کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں صحت عطا فرمائی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں گھر عطا فرمایا، ہماری ضروریات کو پورا کیا، الحمدللہ کے الفاظ اپنی زبان سے کہہ کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک شکر عملی طور پر بھی ہے کہ ہم وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی میں استعمال کریں۔ یہ بھی نعمتوں کی ایک بہت بڑی قدردانی بھی ہے اور نعمتوں کی بہت بڑی شکر گزاری بھی ہے۔ اب انہی نعمتوں کے اندر اگر دیکھا جائے ایک بہت بڑی اور عظیم نعمت جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی ہے وہ ایمان اور ہدایت کی نعمت ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان عطا فرمایا، یقیناً اللہ کی اتنی بڑی اور عظیم نعمت ہے کہ شاید ہمیں اس ایمان کے بدلے میں کچھ دینا نہیں پڑا، جس کی وجہ سے ہماری نگاہ میں ایمان کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے، یا وہ حیثیت جو میری نگاہ کے اندر میری کسی بھی ایسی چیز کی ہے کہ جس پر میرا جان یا میرا مال لگا ہے، اس کی قدر و قیمت میرے دل دماغ میں ہوتی ہے۔ شاید ویسی قدر و قیمت ایمان کی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایمان ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ شاید اس کی ہم قدر و قیمت آج نہ جان سکیں، شاید دنیا میں رہتے ہوئے بھی نہ جان سکیں، لیکن کل قیامت کے دن ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایمان جو تھا وہ اللہ کی کتنی بڑی ایک نعمت تھی جو اللہ نے ہمیں بغیر کسی محنت کے عطا فرمائی تھی۔ وگرنہ سیرت کے واقعات چل رہے ہیں، دین کا آغاز ہے، دور نبوت چل رہا ہے، اور مسلمانوں پر کون سے وہ حالات ہیں جو نہیں آئے، کن کن مسائل اور مشکلات سے انہیں نہیں گزرنا پڑا، لیکن وہ تمام کی تمام مشقتیں، پریشانیاں، تکالیف برداشت کرتے کرتے حضرات صحابہ دور نبوت کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کیسے کیسے حالات، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک بھی واقعہ رجی کے حوالے سے، اور اسی طرح جب
صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازل اور قارہ کی طرف روانہ فرمایا تھا، ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جن کے امیر مقرر ہوئے، وہ 10 کے 10 صحابہ یعنی 7 تو اسی موقع پر شہید کر دیے گئے، دھوکہ دے کر دغابازی کر کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ 3 کو گرفتار کیا، ان میں سے بھی ایک نے تھوڑا سا عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاحمت کی تو ان کو بھی شہید کر دیا۔ زید بن دسنہ اور خبیب بن عدی رضی اللہ عنہما یہ 2 زندہ بچے جا کر بیچ دیا، اور ان کے ساتھ کیا حالات بنے تفصیلی واقعہ گزشتہ جمعے عرض کیا جا چکا ہے۔ اب اس قسم کے واقعات تاریخ اسلام کے اندر ایسے کئی موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کر پڑھ کر سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور انسان 1 منٹ کے لیے یہ سوچتا ہے کہ اگر میں آج اس ایمانی کیفیت میں اس دور میں ہوتا تو نہ جانے میں کیا کر رہا ہوں، نہ جانے میرا کیا پرسان حال ہوتا۔ کیونکہ انہی واقعات کے تسلسل میں واقعہ رجی جو پیش آ گیا، تو اسی ماہ سفر کے اندر ایک اور واقعہ پیش آ گیا، اور یہ واقعی تاریخ اسلام کا ایک بڑا المناک واقعہ ہے کہ جس میں 70 قراء درویش غریب صحابہ کرام کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ابو برا ایک قبیلے کا سردار اہل نجد میں سے آیا، اور آ کر اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، بلکہ تحفہ پیش کیا، تو آقا نے تحفہ قبول کرنے سے انکار فرمایا اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت کو قبول بھی نہیں کیا اور دعوت کا انکار بھی نہیں کیا، البتہ آگے سے کہنے لگا کہ آپ ایک کام کریں کہ چند ساتھی اپنے بھیج دیں اہل نجد کی طرف، شاید وہ آپ کی دعوت سن کر آپ کی دعوت کو قبول کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اہل نجد پر تشویش ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کہیں دھوکے سے کام لیں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھیوں کو وہ شہید کر دیں، کیونکہ رجی کا واقعہ اسی مہینے میں پیش آ چکا تھا۔ تو ابو برا نے کہا کہ میں ضامن ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں، آپ بھیجیے، اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو میں اس کا ضامن ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کا انتخاب فرمایا، وہ 70 کے 70 قراء قاری قرآن اصحاب صفہ میں سے تھے کہ جو بیچارے غریب اور درویش منش آدمی تھے، جن کے بارے میں کتب سیرت میں لکھا ہے کہ بیچارے سارا دن لکڑیاں چنتے رہتے تھے، اور شام کو انہیں بیچ کر جو کچھ ان کو ملتا کچھ تو اپنی ذات پر لگاتے، کچھ اہل صفہ میں خرچ کر دیتے۔ یعنی یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، دین کا جو آغاز تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ بدل اسلام و غریبا، اسلام کا جب آغاز ہوا تو اسلام اجنبی تھا، ایک اوپرا تھا، انجانا اجنبی، جیسے کسی بستی میں ایک اجنبی آدمی آ جائے تو لوگ اس کو نہیں جانتے، جب جانتے نہیں ہیں تو پھر لوگ اس کا کیا خیر خبر لیں گے، کون اس سے پوچھے گا۔ ہمارے ہاں چونکہ پہلا وقت تھا، تھوڑی دینداری بھی تھی لوگوں میں اور انسانیت کی رونق باقی تھی، تو لوگ خیال کیا کرتے تھے اور لوگ آنے والے باہر سے مساجد میں ٹھہرا کرتے تھے کہ مساجد میں اہل امام کا اجتماع ہوتا ہے، نمازوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو مسافر جو ہوتے تھے مسجدوں میں آ جایا کرتے تھے، تو نمازی بھی دیکھا کرتے تھے کوئی اجنبی ہے، ایک جاتا دوسرا جاتا، پوچھتا حال احوال، کوئی کھانے کی پیشکش کرتا، کوئی رہائش کی پیشکش، تو یہ ایک وقت تھا۔ ٹھیک ہے، آج کے دور میں ہم تو کسی کو بائک پر بٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، حالات ایسے آ چکے۔ ہمیں نہیں کہتے وہ راستوں میں لوگ کہتے کہ ہمیں بھی لے چلو، کئیوں کو بٹھا دیتے، کئیوں کو نہیں بھی بٹھاتے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ پیچھے بیٹھنے والا آگے چل کے کیا کر گزرے گا۔ یعنی چونکہ امن بھی نہیں رہا، لوگوں پر اعتماد بھی نہیں رہا، اس کی کیا وجہ؟ بے دینی۔ یعنی اب یہ صورتحال ہے، ایک مومن کا مومن پر اعتماد اٹھ چکا ہے، اور یہ خطرناک صورتحال ہے۔ یہ کوئی امن کی خیر کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ایک اجنبی واقعہ پورا تصحیح تو اس کی ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس سارے واقعے کا جو خلاصہ یا مرکزی مضمون تھا
وہ یہی تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آج کوئی کسی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی اجنبی تھا تو اس کا معاملہ پیش آیا کہ جس کے بدلے میں اس کے دل میں قتل آ گیا کہ ساسن نے قتل ہو گئے. اب اس نے کہا کہ میرا پیچھے گھر بار برادری بچے سارے معاملات ہیں, اچانک مجھے مار دیا جائے گا تو سارے معاملات, تو مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنے معاملات میں کہا کہ واپس آ جاؤں. اب بات ہوئی کہ تیری ضمانت کون لے گا. اب صحابہ جانتے بھی نہیں ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے, اب کیا کریں. تو غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. تو ضمانت لینے کا مطلب کیا ہوتا تھا, اس کے ذمے ہے کہ ساسن قتل ہونا. اگر آپ اس کی ضمانت لے رہے ہیں, اگر یہ واپس نہ آیا تو بدلے میں آپ کو قتل ہونا پڑے گا. یہ ہوتا ہے ضمانت کا معاملہ. ایک اجنبی کے بارے میں ضمانت دے کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تیار. خیر وہ آدمی چلا گیا, مطلب کہتے برابر آیا اور تفصیلی واقعہ. تو آخر میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, بلکہ پہلے اس آدمی سے پوچھا گیا کہ تو واپس نہ آتا تجھے کون جانتا تھا, تو واپس نہ آتا تجھے کون جانتا تھا, خام خواہ تو نے آ کے اپنی جان خطرے میں ڈال دی. تو اس نے کہا جی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آج لوگ کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے. انسانیت کا اعتماد خراب ہو جاتا اگر میں واپس لوٹ کر نہ آتا. ابو ذر آپ نے کس بنیاد پر زمان اٹھا لی تھی, جانتے بھی تھے کہ اگر یہ نہ آیا تو بدلے میں قتل ہو جاؤں گا. ابو ذر نے کہا کہ دنیا کیا کہے گی کہ کیا آج کوئی مسلمان کسی مسلمان پر اعتماد کرنے کے بھی قابل نہیں رہا. تو لہذا میں نے انسانیت کی لاج رکھی, میں نے کہا آئے گا واپس. تو جو اس کے ورثات تھے مقتول کے, جنہوں نے قصاص قتل کرنا تھا, انہوں نے بھی کہا کہ پھر لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے کہ ہم نے بھی انسانیت کی لاج نہیں رکھی, لہذا جاؤ ہم تمہیں معاف کر دیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, جہاں اعتماد اس بنیاد پر قائم ہو جائے. کیونکہ جب مفادات نہیں ہوں گے, تحفظات نہیں ہوں گے, اغراض اور مطلب براری نہیں ہوگی, تو پھر کہتے ہیں مخلص رشتے وجود میں آتے ہیں. دکھا دکھا کے محبت, جتا جتا کے خلوص, بڑے فریب سے لوٹا ہے دوستوں نے مجھے. اخلاص, محبت, مہر و وفا سب رسمی رسمی باتیں ہیں. سب لوگ خودی کی مستی میں بس اپنی خاطر جیتے ہیں. آج کا معاشرہ, آج کا دور, آج کا انسان خود غرض بن گیا ہے. وہ صرف اپنے اغراض کو دیکھ کر چلتا ہے اور اس حد تک تو وحشی بن جاتا ہے کہ آئے دن ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا زمین کے معاملے میں, بھائی نے بھائی کو گولی مار دی زمین کے معاملے میں. زمین میں کون کب تک کتنا عرصہ رہے گا, لیکن انسانیت کی حد تک گر چکی ہے کہ آج ہم اپنے مفادات کے اوپر اور مفادات کی بنیاد پر کس حد تک جا چکے ہیں. تو یہ کیا وجہ, بے دینی, دینداری نہیں. تو وہ کافر آدمی ابو برا, اس نے کہا جی کہ میں ضمانت لیتا ہوں, آپ ایک صحابہ کو بھیجیے میرے ساتھ. ضمانت لے کر چل پڑے, مدینہ سے باہر نکلے. بیر موعودہ جگہ کا نام تھا. وہاں پر جب یہ صحابہ پہنچے تو وہاں پر ابو برا تو آگے نکل گئے, چونکہ زمان تھا بنو عامر کا, ضمانت تھی تو لہذا خطرہ اس نوعیت کا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 70 صحابہ چلے تھے, ایک خط لکھ کے عامر بن طفیل, ایک بڑا سرکش قبیلے کا سردار تھا, اس کے نام لکھا, اور حرام بن ملحان حضرت انس کے جو ماموں تھے ان کو دیا خط, جا کر یہ عامر بن طفیل کو دے دینا. وہ گئے, وہاں پر جب پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کا نامہ مبارک لے کر جب وہ عامر بن طفیل کے پاس پہنچا, تھا وہ بڑا دشمن مسلمانوں کا, سرکش سردار تھا, بلکہ اس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے باقاعدہ اللہ کے نبی سے رابطہ کیا. اللہ کے نبی نے اس کو بھی دعوت دی. جب آپ نے قبائل کو دعوت دی تو اس نے آگے سے جواب میں کہا تھا, پہلی بات تو آپ میری یہ مانیں کہ دیہاتی گاؤں جو ہے ان پر آپ حکومت کریں گے اور شہر پر میں حکومت کروں گا, تب تو میں اپنی بات ماننے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. اور اگر یہ بات آپ کو منظور نہیں ہے تو پھر آپ مجھے اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کریں گے تو پھر میں آپ کی بات مانوں گا. اس قسم کا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل انکار فرمایا کہ نہیں, جو تم کہتے ایسا نہیں ہو سکتا. خیر حضرت حرام بن ملحان وہاں پر پہنچے, خط مبارک لے کر کھڑے ہوئے کہ اس نے ایک آدمی کو اشارہ کیا جس نے پیچھے سے نیزہ مارا اور ان کو وہاں پر شہید کر دیا.
اور بہت شہادتوں کی زبان سے الفاظ نکلے اللہم ورب الکعبہ یا اللہم فزت برب الکعبہ، کہ اللہ کی قسم سے کامیاب ہو گئے. یہ کہہ کر نجات والا دنیا سے پردہ فرما گئے. اسی طرح پیچھے باقی 70 صحابہ، اب اس نے کیا کیا اور قواعد کو کہا میرے ساتھ آؤ، ان 70 کو ہم نے ماننا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو ان سے امن کا معاہدہ ہے، ہم تو یہ معاملہ نہیں کر سکتے. برکتین کے بیچ اس نے تیار کر لیے، ایک اسیہ، ایک رعد اور ایک زکوان. ان تینوں کو تیار کیا کہ آؤ ان 70 کے ساتھ خون کی ہولی کھیلتے ہیں، یہ مسلمان ہے، اہل ایمان ہے. اب وہ بغیر 70 79 صحابہ جو تھے بھی درویش، جو تھے بھی غریب، دن پر لکڑیاں چننے والے، وہاں پر آرام کر رہے تھے کہ یہ 3 قبائل کو لے کر آیا اور اس نے 70 کے 70 صحابہ کو وہاں پہ ذبح کر دیا اور بجائے بڑی بے دردی کے ساتھ وہاں پر شہید ہوئے. انہی میں حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، کہ جنہوں نے ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے، سارے سور میں قیام فرمایا تو یہ عامر بن فہیرہ بکریاں لے کر جایا کرتا تھا رات کے وقت، اور وہاں پہ جا کر نبی اور صدیق کو بکریوں کا دودھ پلایا کرتا تھا. یہ عامر بن فہیرہ نے بڑی خدمت کی اللہ کے نبی کی. یہ جو 70 صحابہ میں شامل تھے، ان کے قاتل کا اپنا بیان ہے. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ان کو نیزہ مارا تو ان کی زبان سے نکلا فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب. وہ کافر تھا، اسے کیا خبر کہ کامیابی کیا ہوتی ہے. وہ مومن تھے، وہ جانتے تھے کامیابی کیا ہے. میں اور آپ بھی آج کے مومن ہیں. کچھ کامیابی کے معیار میں نے اور آپ نے بھی بنا رکھے ہیں کہ شاید ہمارے پاس 2 4 5 مکان ہو جائیں گے تو ہم کامیاب ہیں، یا ہمارے پاس اتنا روپیہ پیسہ بینک بیلنس جمع ہو جائے گا ہم کامیاب ہو جائیں گے، یا ہمارے پاس فلاں زمین، فلاں پلاٹ، فلاں جگہ، یہ اپنے اپنے معیارات کام کر لیے، اتنا کچھ میرے پاس بن گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن صحابہ یہ جانتے تھے کہ اگر ہم جہنم سے بچ کے جنت میں چلے گئے تو ہم کامیاب ہیں. بس کھانے کو ملا یا نہیں ملا، کہاں ملا. تاریخ صحابہ کی کچھ تو آپ نے سنی ہے، سیرت کے عنوان پر کچھ تفصیلات تو آپ سے بات فرما چکے ہیں، اور باقی بھی آگے یہ قصہ چل رہا ہے. اسلام کی تاریخ بھی چل رہی ہے، پیغمبر کی سیرت بھی چل رہی ہے، صحابہ کی داستان علم بھی چل رہی ہے، اور اسلام اپنا آپ دکھا رہا ہے کہ میں کس طرح چلتے چلتے آج 2023 یہاں تک 22 تک پہنچا ہوں. اب اس کے بعد آگے کتنے مرحلے ہیں، تو آج کے دور کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں، آج کے دور کے مومن میں اور آپ ہیں، آج کے دور کے مسلمان میں اور آپ ہیں. جو جس دور میں مومن مسلمان رہا، اللہ نے جو ان پر آزمائشیں بھیجی وہ بڑی آسان طریقے سے کامیاب ہوتے چلے گئے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کا امتحان دیا. دیکھیں اللہ کو اپنے بندے بڑے پسند ہیں، اللہ کو اپنے محبوب سے بڑی محبت ہے. اللہ کو جو بھی اللہ نے زمین آسمان بنائے، کل کائنات بنائی، اللہ کو محبت ہے. ہم تو یہ بھی سنتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے نسبت کئی دفعہ باتیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس جو حدیث نہیں بھی ہوتی. یعنی اللہ کا اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اکثر لوگوں کو شاید یہ گمان ہے کہ یہ کوئی حدیث کے الفاظ ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ حدیث نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے سے ماں سے 70 گنا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے ماں کو پیدا کیا، اللہ اس ماں کا خالق ہے جو اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے کہ اس کی محبت ایک مثال ہے. تو اس کو پیدا کرنے والے کے دل میں کتنی محبت ہوگی، اس کا انکار نہیں ہے اللہ کی اپنے بندوں سے محبت. لیکن بعض باتیں جو کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح مشہور ہو جاتی ہیں کہ جیسے کوئی حدیث یا کوئی فقہ یا شریعت کا مسئلہ ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں اللہ کا اپنے بندوں سے ماؤں سے 70,000 گنا زیادہ محبت کرنا یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا کوئی فرمان نہیں ہے، نہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے. ہاں انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت کتنی زیادہ ہے. آج کے بندے اس کو زیادہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آج کے بندے کی زندگی بھی شاید اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے. آج کے بندے کو شاید نمازوں کا پتہ کوئی نہیں، آج کے بندوں کو شاید اللہ کے قرآن کا علم کوئی نہیں. آج کا بندہ 5 وقت اللہ کے در پہ حاضر بھی نہیں ہو رہا، رات میں بھی ڈرامے، ٹیلی ویژن، فلمیں دیکھتے ہوئے اور انٹرنیٹ کے اوپر اپنی زندگی اور
اوقات کو برباد کرتے ہوئے سو جاتا ہے، اللہ پھر بھی نیند سلاتا ہے، صبح جگاتا ہے، ناشتہ بھی کھلاتا ہے، سارے معاملات اللہ پورے کر رہا ہے۔ تو یہی اللہ کے اپنے بندوں سے محبت کی دلیل ہے کہ اگر 2 سے 3 دفعہ اپنے باپ کی نافرمانی کرے تو وہ بھی آگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، ہمارے معاشرے میں جو آگ کیا جاتا ہے نا اولادوں کو، اس کا شرعی کوئی ضابطہ نہیں ہے، شرعی کوئی حکم نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی والدین اپنے اولاد کو اپنی جائیداد سے آگ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا؟ جائیداد میں جو اولاد کا حصہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، اور جو ضابطہ اللہ نے مقرر کر دیا اس کو بندے نہیں توڑ سکتے۔ اکثر اخبارات میں دیکھتے کہ اپنے نافرمانی کی وجہ سے فلاں بن فلاں کو اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر دیا، اس کے کسی نفع نقصان کا مالک اختیار میں نہیں۔ ہاں، عدالتی معاملات کورٹ کچہری میں تو اس کی بات مانی جائے گی۔ اگر بیٹا کوئی معاملہ کر جاتا ہے، تاوان آتا ہے تو باپ پر ذمہ ہو جائے گا، لیکن جو اس کا جائیداد میں حق ہے وہ اس سے کبھی محروم نہیں ہو سکتا۔ تو اس آگ کرنے کی بھی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو عرب یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، اور ظاہر ہے جو محبت اللہ کو اپنے پیغمبر سے ہے، پھر پیغمبر کے صحابہ سے ہے، اس محبت کے تو کیا ہی کہتے، کیوں کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے ماننے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، لیکن وہ بھی سارے کے سارے اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہے ہیں، ایک ایک وقت میں کئی۔ آپ خود سوچیں کہ پچھلی 3 ہجری میں احد کا ابھی زخم تازہ تھا کہ جہاں 70 جنازے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے، جب آپ کو میدان احد میں لایا گیا اور دیکھا کہ 70 جنازے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر کفن رکھے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، ایک پیغمبر اپنے امتی سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کو یا باپ کو بتایا جائے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی لاش ہاسپٹل میں پڑی ہے، جا کر لے آؤ، باپ کو پتہ چل گیا، ماں کو پتہ چل گیا کہ جوان لخت جگر اس کی لاش میت ہاسپٹل میں پڑی ہے، سوچو اس باپ پہ کیا گزرے گی، اس باپ پہ کیا گزرے گی۔ تو اپنے پیغمبر کا اپنی امت سے محبت کا تعلق اس سے کئی گنا بڑھ کے ہوتا ہے۔ اور پیغمبر تشریف لائے تو دیکھا احد میں 70 امتی گرے پڑے ہیں، ایک کے چہرے کو ہٹایا، اس کا چہرہ دیکھا، دوسرے کا چہرہ دیکھا، تیسرے کا چہرہ دیکھا، چوتھے کا چہرہ دیکھنے لگے تو بلال نے روک دیا، یا رسول اللہ نے، کیوں بلال؟ آقا نہ دیکھیے، بس چھوڑیے۔ کہا نہیں، کیوں نہ دیکھو؟ تو بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ نہیں پائیں گے کہ چہرے پر سوائے آنکھوں کے کچھ باقی نہیں بچا، کہ صرف آنکھیں ہیں، باقی سارا وجود پھٹ چکا ہے، زخمی کیما بن چکا ہے، آپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ کی شفقت اور محبت، رحمتی سے محبت تھی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی یہ احد کا زخم تازہ تھا کہ 70 جنازے اور آ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی بہت روئے۔ چلے احد میں تو نکلے تھے، احد میں تو جانثاری کے لیے نکلے تھے، وہ سارے اللہ کے لیے جلدہ شہادت کے ساتھ ہی میدان میں اترے تھے۔ یہ 70 کے بیچارے صاحب صفہ والے، یہ تو غریب اور درویش لوگ تھے جو کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے، بے ضرر قسم کے لوگ، دن کو لکڑیاں چنتے اور جا کر رات کو اپنے گزر اوقات کرتے، اور پھر رات کو اکثر ان کے حصے ہوتے تھے، کوئی رات کو تہجد میں وقت گزارتا، کوئی قرآن کی تعلیم میں وقت گزارتا، یعنی ان کے دن لکڑیاں چننے میں گزر جاتے اور رات اللہ کے سامنے مناجات میں گزر جاتے۔ ایسے بے ضرر لوگوں کو بھی ظالموں نے نہیں چھوڑا، 1 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں قبائل کا نام لے کر ان کے خلاف دعا فرماتے تھے، 1 مہینے تک۔ آپ نے اپنے چچا جو تھے حضرت حمزہ، ان کے کٹے لاشیں کو بھی دیکھا، لیکن آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ احد میں 70 جنازے آپ نے اٹھائے پر دعا نہیں فرمائی، اور اتنے آپ پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے، آپ نے دعا نہیں فرمائی، لیکن ان 70 غریب صحابہ کہ جو مدرسے کے طلباء تھے، صفہ کے اندر پڑھنے والے تھے، ان کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا۔ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو اللہ کے محبوب پیغمبر 1 مہینے تک ان قبائل کے خلاف دعا فرماتے رہے، نام لے کر کہ اللہ تو ہلاک کر دے راہ والوں کو، اسیہ والوں کو، زکوان والوں کو، ان سب کو ہلاک اور تباہ برباد کر دے، کیوں کہ انہوں نے اس گلشن کو اجاڑا ہے
کہ جس گلشن سے دین کی آبیاری ہوتی تھی. یہی تو وجہ ہے. آج تک تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آج بھی دشمن کا وار مدارس اور مساجد پر ہوتا ہے. آج کا دشمن بھی مساجد مدارس علماء کے خلاف نظر آتا ہے. آج وہ اپنے سارے بہار اگر کھولتا ہے تو مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، علماء کے خلاف. حالانکہ آج تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 75 سال تو پاکستان کو بنے ہوئے ہو چکے ہیں. ان 75 سالوں میں تمام اداروں کو سامنے رکھے، سب کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ مساجد اور مدارس کا نظام سب سے اوپر نظر آئے گا. کہ انہوں نے جو ذمہ داری قبول کی امت کو حفاظ دینے کی، پوری دنیا میں پاکستان نے کام کیا. پوری دنیا میں سعودی عرب کے اندر بڑی عالمگیر ایک مجلس میں پاکستان کو اس بات پر ایوارڈ دیا جاتا ہے کہ ایک سال میں سب سے زیادہ حفاظ کرام اگر تیار کیے تو پاکستان نے تیار کیے. 5-6-7 سال غالباً پہلے کی بات ہے کہ جب 75,000 حفاظ وہ جو رجسٹرڈ کاغذات کے سامنے آئے، جنہوں نے امتحان دیا، جن کا ریکارڈ سامنے آئے، یہ وہ تھے. وگرنہ دیہاتوں میں، مضافات میں، پہاڑوں میں، ویرانوں میں جو لوگ اور جو بچے اس قرآن کے محافظ بن رہے ہیں اور رب کی وحی کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، ان کی تعداد تو کئی گنا بڑھ جاتی ہے. یعنی لاکھوں بچے الحمدللہ ملک پاکستان کے اندر قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان ایک بھی طاقت بنا، اللہ نے پاکستان کو وقار عطا فرمایا، اللہ نے پاکستان کو زرخیزی عطا فرمائی، اللہ نے ملک پاکستان کو جو کچھ دیا پوری دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے. اور یہ باطل قوتیں، یہ دشمن طاقتیں کتنے عرصے سے لگی ہوئی ہیں، اس پاکستان کو ترک والا بنانا چاہتی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں ان کے سارے عقیدے فیل ہو جاتے ہیں، ان کے سارے پروگرام فیل ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے اقتدار پر ان کے نمائندے آ کر انہی کی چال چلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ یہ ملک پاکستان بھی قائم ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے. اگرچہ کھانے والوں نے، لوٹنے والوں نے اور اس کا ستیاناش کرنے والوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اس کو تباہ کرنے کی، برباد کرنے کی. کیا غیر کیا اپنے سب اتنے برابر کے شریک. لیکن اس کے باوجود بھی اگر اللہ نے اس دھرتی کو وجود دے رکھا، یہ قائم رکھا ہے، تو کس وجہ سے؟ ہم بڑے دعوے سے کہہ سکتے ہیں انہی مساجد کی وجہ سے، انہی مدارس کی وجہ سے. کہ جب تہجد کے وقت آپ جائیں نا مدارس میں، ہم تو سردی کی سرد صبح میں اپنے بستر کو چھوڑنا آج سمجھتے ہیں، اپنے لیے ایک زحمت سمجھتے ہیں. این اسی وقت میں 5-6-7 سال کے بچے جو ٹھٹھرتے جسموں کے ساتھ قرآن کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ رب کے حضور جب وہ دست بدعا ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کی کتنی رحمتیں اترتی ہوگی، اللہ کتنے عذاب اپنے اتارتے ہوئے بھی واپس لے جاتا ہوگا. کئی بار یہ بات سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں، عذاب اترتے ہیں ہمارے گناہوں، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری غلط معاملات کی وجہ سے. وہ بالکل یوں ہمارے سر پہ آ جاتا ہے. لیکن جب یہ ننھے صبح اٹھ کر رب کا قرآن ہاتھوں میں لے کر اس کی تلاوت کرتے اللہ پوری بستی سے عذاب کو اٹھا لیتا. یہ قرآن کی برکت ہے، صاحبان قرآن کی برکت ہے، یہ حاملان قرآن کی برکت ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں اللہ نے حافظ پیدا کر دیے. خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کے خاندانوں میں ایسے افراد پیدا ہوئے کہ جو قرون اولا کی یاد تازہ کرتے ہوئے آج بھی فقر و فاقہ کی بنیاد پر، آج بھی غربت کی بنیاد پر، آج بھی تندرستی کی بنیاد پر بھی اپنے اس نظام کو چلا رہے ہیں. یہ اسلام کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں. یہ وہی یادگار ہے جیسے سادہ صفہ والے وہ 70 لکڑیاں چلتے چلتے رات کو تہجد پڑھتے پڑھتے جامع شہادت نوش کر کے چلے گئے. غرض کر رہا تھا عامر بن فہیرہ کی کہ جنہوں نے بڑی خدمت بھی کی. ان کا قاتل یہ کہتا ہے کہ میں نے عامر بن فہیرہ کو جب نیزہ مارا اس کی زبان سے نکلا فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا. وہ کافر سر پکڑ کے بیٹھ گیا، جان چلی گئی. کامیابی کون سی ملی؟ اس نے پوچھا لوگوں سے یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس کو
لائی گئی، پھر واپس رکھ دی گئی، اور ایک روایت کے مطابق وہ لاش آسمانوں پہ گم ہو جاتی ہے۔ بارے میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے اسے آسمانوں میں چھپا لیا، اب وہ کل وہی سے اٹھ کے اللہ کے حضور پہنچیں گے۔ تو خلاصہ ساری بات کا کیا ہے کہ یہ دین بڑا قیمتی ہے، یہ دین بڑی محنت اور مشقت سے پہنچا ہے، اس دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں لگی ہیں، اس دین کے لیے بڑی جانیں لگی ہیں، اس دین کے آج بھی جان دینے والے دے رہے ہیں۔ چونکہ مجھے اور آپ کو بات پھر دور نہ نکل جائے، معاملہ ترجیحات کا ہے کہ میری ترجیح کیا ہے، آپ کی ترجیحات میں کیا ہے، فلاں کی ترجیحات میں کیا ہے۔ ان ترجیحات نے ہمارے لیے ہمارے فیصلے متعین کر دیے۔ کسی نے دنیا کو ترجیح دی، وہ دنیا میں کھپ گیا اور اسی میں لگ کے دنیا سے چلا گیا۔ کسی نے اقتدار کے چکر میں لگ کر زندگی کھپا دی، کسی نے کس میں، کسی نے کس میں۔ لیکن آج بعض ایسے ہیں جو اپنی ساری صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے بروئے کار لا کر اپنی زندگی اس بنیاد پر گزارنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین دنیا پہ غالب ہو، اللہ کی سرزمین پر اللہ کے دین کا بول بالا ہو۔ یہ دنیا اللہ کی، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، یہ کل کائنات اللہ کی، تو نظام اللہ کا کیوں نہیں؟ میں جب اللہ کا، کل کائنات اللہ کی، سارا نظام جب اللہ کا ہے تو پھر دھرتی پر نظام بھی تو اللہ کا ہونا چاہیے۔ آج پوری روئے زمین پر ایک انچ خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کا دین قائم ہو۔ کتنا بڑا جرم ہے آج کی پوری امت مسلمہ کا، یہ مجرم اس کا میں بھی ہوں، ہر کلمہ کو مسلمان آج اس جرم کا مرتکب ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے اور اس پر کی وجہ سے کہیں پر بھی اللہ کا دین غالب نہیں ہے۔ آج کافر کو ہم کیسے دکھائیں گے؟ آؤ تمہیں دکھائیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ ہم کافر کو کیسے بتائیں گے؟ آؤ تمہیں بتائیں کہ اسلامی نظام کیا ہوتا ہے۔ ہم کیسے دکھائیں، کیسے بتائیں؟ نہ ہم نے کہیں نافذ کیا، چلے کہیں تو چھوڑو، کم از کم اپنے وجود کو ہی اللہ کے دین کا تابع کر دیتے، کم از 4-5 فٹ کے وجود کو ہی اللہ کی دھرتی بنا کر اللہ کا دین نافذ کر دیتے۔ تو یقین جانے صف کا ایک آدمی اپنے آپ کو سیدھا کر لے تو پوری صف سیدھی ہو جایا کرتی ہے۔ ہم نے اوروں کو تو کہا، خود کو ہم نے آج تک نہیں کہا۔ اللہ نے دین ہمیں دیا، اسلام جیسی دولت ہمیں دی، پیغمبر اسلام جیسے عظیم انسان ہمیں دیے، صحابہ جیسی عظیم جماعت دی، ہمیں قرآن جیسی کتاب دی، کتنے قیمتی خزانے، کتنی قیمتی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن ہم کتنی ناقدری کرتے ہیں، ہم کتنے ناشکرے ہیں، کتنے ناقدرے ہیں۔ نہ تو ہمیں اسلام کا نظام چاہیے، نہ ہمیں پیغمبر اسلام کا نظام چاہیے، نہ ہمیں خلافت راشدہ کا نظام چاہیے، نہ ہمیں قرآن کا نظام چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں ہم یورپ کے غلام بنے، ہم چاہتے ہیں ہم امریکہ کے جوتوں میں بیٹھے، ہم چاہتے ہیں ہم یورپ کے اندر تقلید کریں، ہم چاہتے ہیں۔ اب کرسمس گزرا، کئی مسلمانوں نے، خود ہمارے ملک میں بھی کرسمس کے کیک کاٹے جاتے ہیں۔ یہ بات نظریے کی ہے، یہ بات شریعت کی ہے۔ کرسمس کا معنی کیا ہے؟ میری کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ عیسائیوں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے بیٹا جنا، یہ ہے اس کا مطلب۔ کیا کوئی مسلمان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ کے بیٹے ہونے کا وہ قائل ہو جائے؟ اللہ کو کیا فرماتے ہیں؟ یوزینی ابن آدم، ابن آدم کتنا ظالم ہے، وہ جو اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ اذیت کس بنیاد پر؟ کہ وہ میرے لیے اولاد کو ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں اولاد سے پاک ہوں۔ لم علم ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میں تو وہ ہوں، لیکن یہ کہتا ہے نہیں اللہ کا بچہ ہے۔ نعوذ باللہ، مسلمان ہمارے عمران ان کی آشیواد لینے کے لیے، ان کی تھپکیاں لینے کے لیے اور اپنا آپ ان کے قریب کہ ہم دیکھو تمہارے کتنے خیر خواہ ہیں۔ اللہ ہمیں عقل نصیب فرمائے۔ قرآن نے کہا تھا یہود و نصارہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ قرآن جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ قرآن نے کہا کیا مانا؟ اللہ نے کہا کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، اور آج دیکھ لو مسلمان ان سے جا کر بھیک مانگتا ہے۔ اور یہ IMF کیا ہے، یہ ورلڈ بینک کیا ہے، WHO کیا ہے، یہ سب کے سب وہ ہم گنڈے ہیں، وہ ظالم اور جابر یہ بت ہیں کہ جن کو آج کا مسلمان اپنا معبود بنا چکا ہے۔ لہذا مار کھائے گا اور کھائے گا جب تک کہ افغانیوں کی طرح، جب تک کہ افغانیوں کی طرح یہ سارے بت توڑ کر ایک اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا، اس وقت تک اس کو مار کھانی پڑے گی۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج
मुल्ला को उसको कोहो तमन से निकाल दो। यही कहा था ना इकबाल ने एक नजरिया पेश किया था दुश्मन को कि अफगानी ये हमारे काबू में नहीं आते, क्या वजह? इनके अंदर मुल्ला मौजूद है। फिर बात आएगी मदरसे पर, ये मुल्ला मदरसों से मिलते हैं, यूनिवर्सिटियों से नहीं मिलते, कॉलेजों से नहीं मिलते, वगरना अगर वहां से मिलते तो अकबर अलाहाबादी कभी फिरौन को ये ना कहता कि यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता। अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सूझी, फिरौन जालिम बच्चे मार मार कर बदनाम होता रहा। क्या जरूरत थी? अकबर अलाहाबादी ने कहा वो वापिस में कॉलेज बना लेता तो कौन फारिस के अपने गुलाम बन जाते। तो ये कॉलेज का सिस्टम, यूनिवर्सिटी का सिस्टम, ये गुलामी का सिस्टम है कि जिसने आज हमारे अंदर गुलाम पैदा कर दिए। हमारे लीडर वो कहलाते हैं जो खुद औरों के गुलाम होते हैं, और गुलाम में कभी हुक्मरानी की सिफत नहीं होती। हुक्मरान कौन होता है? जो आजाद मनश इंसान होता है। तो ये ठिकाने दुनिया में आजाद मनश इंसानों के, या तख्त जगह आजादी की, या तख्ता जगह आजादी का, या तख्ता दार पर लटक कर जान दे देगा, या तख्ता शाही पर बैठ के हुक्मरानी करेगा, उसे गुलामी नहीं आती, वो गुलामी की जिंदगी नहीं जिया करता। और अल्लाह ने आप और मुझको आजाद पैदा किया। उमर बिन खत्ताब ने क्या खूबसूरत बात फरमाई कि माओ ने आजाद चला है तुम्हें, तुम आजाद हो, तुम गुलाम नहीं हो। लेकिन आज मैं और आप जानबूझकर गुलाम बनना चाहते हैं, अपने गले में गुलामी के तोप डालना चाहते हैं कि बच्चा 3-4 साल का नहीं हुआ तो ऑक्सफोर्ड की गुलामी का तोप डालो गले में, वो देखो इंग्लिश मीडियम का तोप डाल दो गले में, वो ऑक्सफोर्ड का तोप डाल दो गलों में। हमारे मदारिस खाली है, जो बच्चा किसी काम, मेरे पास कितने वालिदैन आए, 3 साल से बच्चा स्कूल में फेल हो रहा है, हमने कहा किसी काम का नहीं, इसको मदरसे में दाखिल कर दो, लेकिन मदरसा इसको भी कबूल कर लेता है और उनको भी तैयार करके जब मुआशरे के सामने पेश करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुआशरा फख्र करता है कि आज भी अगर ये शमा रोशन है तो उन्हें सुफा के नाम लेवाओं की वजह से कि जिन 70 के जिस्मों को वहां पर काटा गया, आमिर बिन फहरा की लाश को उठाया गया, आसमानों में इज्जत और इकराम दिया गया, रहती दुनिया तक ये बताया गया कि ये फकर और ये गुर्बत में रहने वाले ये दस्त ही दामन लोग, लेकिन जब बात रब के दीन की आती है तो फिर अपना कीमती असासा अपनी जान लेकर अल्लाह के दर पे हाजिर हो जाते हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। और आज भी अगर ये दीन की शमा रोशन है तो चंद ऐसे अफराद की वजह से कि जो अपना सब कुछ लुटा कर इस दीन की शमा को रोशन किए हुए हैं। क्या तनख्वाहें होती है आपको अंदाजा है? कभी आपने पूछा शरीफ साहब से आकर, खतीब साहब क्या तनख्वाह ले रहे हैं आपसे? कभी आपने पूछा आज तक? आपके कारी साहब सवाल शामिला के वो अपने घर बार को छोड़कर यहाँ परदेसी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या वो लूले लग रहे हैं? क्या वो सिफत वाले नहीं है? क्या रुपया पैसा नहीं कमा सकते? लेकिन सब कुछ छोड़कर यहाँ पर बैठे, यहाँ से आवाज आजान की सदा बुलंद होती है, सर्दी की सर्द रातें भी क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने लिहाज में ये आजान की आवाज सुनाई देती होगी, यहाँ पर फजर की नमाज होती होगी। कभी आपने पूछा? बल्कि गालिबन पिछले अरसे में मेरे हवाले से बात चल पड़ी थी कि पता नहीं मुफ्ती साहब को 25-30 हजार पर तनख्वाह दी जा रही है, ये शरीफ साहब मौजूद है, मेरे यहाँ पर कोई तनख्वाह मुकर्रर नहीं है। ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ, पौने 2 साल तकरीबन हो चुके, ये कोई शिकवा नहीं कर रहा मैं आपसे कि बगैर तनख्वाह के हम यहाँ चल रहे हैं, ये अपनी जिम्मेदारी है, हमने अल्लाह को जवाब देना है, आपको नहीं। लेकिन जो अपनी जिम्मेदारी हमने समझी वो हम आप तक अदा कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। इख्तियार था इनकी तरफ से 25,000 का, उसमें मैंने पहला इंतजाम किया इमाम साहब का, ताकि आपकी 5 वक्त की नमाजें आसान तरीके से अदा हो, आपके बच्चों की तालीम अच्छे तरीके से चलती रहे। फिर बात आई खवातीन की, हमने एक मौलमा का इंतजाम किया और ये ध्यान में रखे कि तकरीबन 1 साल अपनी जेब से भी पैसे डालकर मैं तनख्वाह देता रहा। ये कोई आसान नहीं है, ये बताने का ये मकसद नहीं है ताकि आप लोगों पर मैं आसान जता रहा हूं, नहीं, ये मेरे अल्लाह का मामला है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बात ज़हन में रखें कि आप लोगों के मिलने से और इनके साथ ताउन करने से ये निजाम अच्छा चल सकता है। एक नीचे हमने काम करवाया कमरे का, तकरीबन 2 बार तक वो मिस्त्री मुझे फोन करते रहे कि भाई हमारे पास अभी तक हमें अपनी दिहाड़ी नहीं मिल सकी, मेरे पास इंतजाम ना हो सकता मैं दिहाड़ी दे सकता, शरीफ साहब के पास इंतजाम ना हो सकता वो उसको दिहाड़ी दे सकते। तो कहने का मकसद क्या है? ये हम सब का एक मुश्तरका मामला है।
دیکھیں یہاں پر اب خیر کا کام ہے. اب تک جو کام ہوا، جس نے جس درجے میں تعاون کیا، جتنا بھی خیر کا کام ہو رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ حصہ نہیں پڑا ہوا آپ کا؟ اللہ آپ کو عطا نہیں کر رہا؟ دینے والوں کو اللہ پتہ نہیں کیا عطا کر دے گا. اور دینے والوں نے اپنی جانیں دی ہے. ہم سے اگر چند روپے نہ دیے جا سکے تو ہمارے ایمان کو پھر محاسبے کی ضرورت ہے. ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں کہ اگر ہمیں اللہ کے لیے جان دینی پڑ گئی تو کیا کریں گے. تو اس لیے اپنے تعاون کو بلدود کریں، تعاون کو بڑھائیں. کہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں رہتی ہیں، لیکن وہ الگ معاملہ کہ خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھنا چاہیے. ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ دعوت دیتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اور پھر اگر ہم آپ سے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں گے تو پھر اس کو ہم مناسب نہیں سمجھتے. ہاں جب بھی بات ہوتی ہے تو آپ کے فائدے کے لیے، کل کہیں آپ کا ہاتھ ہمارا گریبان نہ ہو اللہ کی عدالت میں کہ اللہ کے راستے میں دینے پر اتنے بڑے بڑے انعامات تھے، آپ نے ہمیں محروم کیوں رکھا؟ ہمیں کیوں نہیں کہا ہم اللہ کے راستے میں مال لگاتے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ خود آئے اور اپنا مال لگائے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں، کہ یہی سرمایہ ہے، یہی قیمتی اثاثہ ہے. زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں. جائیدادیں تقسیم ہو جائیں گی، رقم تقسیم ہو جائے گی، ورثہ مال لے جائیں گے، آپ کے پاس کیا بچے گا؟ 2 گز کفن کا کپڑا، 2 گز زمین کا ٹکڑا، اور وہ اعمال جو آپ نے کیے اور آخرت کے لیے جو ذخیرہ کیا، بس باقی سب کچھ تقسیم ہو جائے گا. بیویاں تقسیم، اولادیں تقسیم، زمینیں تقسیم، روپیہ پیسہ تقسیم. ابھی باپ میت موجود ہے، بیٹے کی فکر چل پڑتی ہے کہ فلانا مکان تو میں لوں گا، فلانا پلاٹ تو میں لوں گا. وہ بہرحال یہ حالات ہے. خدا را کسی نے پوچھا نہ کسی سے، بلکہ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سے کہ بہترین مال کون سا ہے جو تم ورثہ کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے، یا وہ جو اپنے لیے؟ تو سب نے کہا کہ ظاہر ہے جو اپنے لیے. ورثہ کے لیے چھوڑ کر کے وہ کون سا قیمتی مال؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو آخرت کے لیے ذخیرہ کرو گے وہ تمہارا اپنا مال، جو دنیا میں چھوڑ کے جاؤ گے وہ تمہارے ورثہ کا مال. اب فیصلہ کر کے جاؤ کہ ورثہ کو دے کے جانا یا اپنے لیے ذخیرہ کرنا ہے. تو اللہ ہمیں بھی یہ دین کی فکر نصیب فرمائے. ان مساجد اور مدارس کو آباد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. علماء کا دست و بازو بنائے اور دین کی ترویج اور محنت میں اس کو ذمہ داری سمجھ کے. یقین جانے ہماری مساجد کا نظام بالکل زیرو ہو چکا ہے. میں خود مسجد کا آدمی، میں خود اس معاملے کا اندر، لیکن میں خود شکوہ کرتا ہوں کہ نہ نمازیوں کے اندر وہ دین بیداری ہے، نہ ہی علماء کے اندر وہ دینداری ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک رشتہ قائم ہوتا ہے. نمازی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آخر ٹائم جائیں گے، سنت پڑھ کے فرض پڑھ کے اللہ کے حوالے. امام صاحب بھی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہم سے کس نے مسئلہ پوچھنا ہے، ہم سے کس نے دین لینا ہے. وہ بھی پھر رات کو موبائل پہ لگا رہتا ہے، رات کو ٹی وی ڈرامے فلمیں، جو بھی اللہ معاف کرے. کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں، میرے اندر احساس پیدا ہو کہ جس کے پیچھے اللہ اکبر کہا اس کو ہم نے کبھی ٹٹولا بھی ہے کہ نہیں، جس کو ممبر پر بٹھایا اس کو چیک بھی کیا وہ صلاحیت والا ہے بھی کہ نہیں. ایک گدر بنانا ہو 10 ٹھیکیدار تبدیل کر لیتے ہیں. اور یہاں پر قبر آخرت کا معاملہ ہے، اور جو بھی آگے آیا اللہ اکبر، جو امام آیا خطیب آیا اللہ اکبر. یہ ہماری کمزوری ہے. آج اگر بے دینی عام ہے، آج اگر گھر گھر میں ہر 2 گلیوں کے بعد مسجد موجود ہے، تقاضا تو کیا ہونا چاہیے کہ دینداری عام ہو، مساجد آباد ہو. مسجدیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور دینداری ختم ہوتی جا رہی ہے. کیوں کہ یہ مساجد اللہ معاف فرمائے یہ تجارتی منڈیاں بن چکی ہیں. علماء نے منڈیاں بنا لی، بس ہمارا روزگار لگ گیا، رزق پانی لگا ہوا، اللہ خیر صلی اللہ. نہ دین سکھائیں گے لوگوں کو، نہ سچی بات بتائیں گے لوگوں کو، نہ ان کو دینداری سکھائیں گے. کیوں کہ لوگ مسائل پوچھیں گے آئیں گے نہیں تو کیا جواب دیں گے. لہذا بس جیسی روح ویسا فرشتہ، اللہ خیر صلی اللہ. یہ انقلاب آپ لا سکتے ہیں. آپ جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں اپنی مساجد میں اپنے ائمہ اپنے خطباء کو چیک کریں. میں یہ نہیں کہتا نعوذ باللہ کو ڈیگریڈ کرنا ہے، نہیں، کم از کم آپ کے دین کا معاملہ ہے، آپ کے اولادوں کے دین کا معاملہ ہے، آپ کے نسلوں کی دینداری کا معاملہ ہے. اور یہ سارا معاملہ تو نہیں کہ ہمارے ذمہ ہے نا. اب ہم جس رخ میں لے کر جائیں گے آپ نے چلنا. کیا خیال ہے؟ یہ اپنی مرضی بھی کریں گے. بس جو کہتے ہیں مول صاحب نے بس ٹھیک ہے، تو جو کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتا. تھوڑا سا اپنے دماغ کو کھولیں اور ان مساجد اور مدارس کو اپنی ذمہ داری میں لیں. آپ ذمہ داری میں لیں. یا اکیلے شریف صاحب کا یا اکیلے میرا یا اکیلے چار بندوں کا کام نہیں، یہ سب کا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی
تو جو استعمال ہوگا وہ اللہ کی مسجد میں استعمال ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہے. آپ آئے، بیٹھے، ہم سے پوچھیں، معلومات لیں، ہم سے حساب کتاب لیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیا دیا جا رہا ہے، کیا، تاکہ ایک کمیونٹی سسٹم بن جائے کہ واقعی لوگ متوجہ ہیں، فکر مند ہیں. پھر آپ دیکھیں مسجد اپنی برکات کھول کے سامنے رکھے گی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.